زنا اگر کوارا کر لے تو سزا اور ہے، شادی شدہ کر لے تو سزا اور ہے۔ کوارا اگر زنا کرے تو 100 کوڑے اس کی زنا کی سزا۔ کتنی سزا؟ 100 کوڑے زنا کی سزا اگر کوارا کرے تو۔ شادی شدہ اگر کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ سزائیں ہیں جس زنا کو ہم نے عام کر لیا۔ لوگوں، زنا کی منڈی کے اتنے بڑے ہم تاجر بن بیٹھے، اتنے بڑے تاجر بن بیٹھے کہ دنیا میں زنا کی منڈی کا ہم سے بڑا کوئی تاجر نظر نہیں آتا۔ او میرے نوجوان بھائیوں، او میری نوجوان نسل، او میرے نوجوان بیٹوں، او میری نوجوان بہنوں، ذرا کان کھول کے سنو۔ زنا وہ گناہ ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ وہ گناہ ہے جو لمحات کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے لذتیں ملتی ہے، گناہ صدیوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ آج میں جو اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہو شیطان کہہ رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا تقریر میں، مگر خدا کی قسم یہ وہ تقریر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی مزے میں ہو جائے گی، زندگی مزے میں ہو جائے گی۔ آج کی تقریر میں نوجوان طبقہ زیادہ ہے، سنو۔ جب بوڑھا ہوتا ہے انسان تو گناہوں کی صلاحیت نہیں رہتی، پھر اگر گناہ نہ کرے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تب ہے کہ گناہ کی صلاحیت تھی، گناہ کا موقع ملا اور پھر خوف خدا سے گناہ نہ کیا، یہ کمال کی بات ہے۔ جی حضرت ماشاءاللہ۔ گناہ کا صلاحیت تھی، گناہ کا موقع ملا، پھر گناہ نہ کیا، یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اور گناہ کی صلاحیت ہی نہ تھی، گناہ کا موقع نہ ملا، پھر گناہ نہ کیا، تو پھر اپنے آپ کو کہے میں بہت بڑا پارسا ہوں۔ صاحب، پارسا کہنے کا تجھے حق نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے موقع ہی نہیں ملا۔ تجھے موقع ملتا تو کیا کرتا، تجھے موقع ملتا تو کیا کرتا۔ اللہ اللہ نوجوانوں، تم نوجوانوں، یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ ہم زنا کی منڈی کے تاجر بن بیٹھے لوگوں۔ آج زنا بڑا آسان ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اس لیے زنا آسان ہو گیا۔ لوگوں، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ جس گھر میں زانی ہوتا پورے گھر میں رب کی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں زناکار ہوتا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، چاہے 1 کروڑ روپے روز کی انکم ہو، مگر جس گھر میں زانی ہوگا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، گھر کی رونق اڑ جاتی ہے، گھر تباہ ہو کر بے شک، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جس گھر میں، جس فیملی میں زناکار ہو اس فیملی کے اندر رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر تم مولانا سے تعویذ کراؤ، میاں سے دعا کراؤ، کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ زنا کی نحوست تیرے گھر میں لے آیا ہے۔ پہلے اپنے بچے کی اصلاح کر، یہ زنا جیسی نحوست تیرے گھر میں نہ لائے تاکہ تیرے گھر میں رب کی رحمت برسے۔ ہماری کون سی توبہ ہے؟ جلسے میں رات کو توبہ کی ہے، صبح کو فجر کی نماز چھوڑ دی، یارا یہ کون سی توبہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ میرے دوستو یہ کون سی توبہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ بہت ہو گئے جھوٹے ہاتھ، بہت توبہ کر لی جھوٹی، بہت نعرے لگا لیے جلسوں میں جھوٹے۔ ارے جلسے میں ہاتھ ہم نے جھوٹے اٹھائے، ارے ہاتھ تو کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کے سامنے کوفہ والوں نے بھی اٹھایا تھا، حسین کے لیے جان دے دیں گے، مگر رب کی قسم جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھایا تھا، نینوا کے میدان میں جب حسین کا گلا کٹا تو وہی ہاتھ تھے جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھے تھے۔ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ یار وعدے تو انہوں نے بھی کیے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے، حسین کو بلاؤ دعوت پہ دعوت ہوگی، لیکن بعد میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا تو خنجر تھامنے والے کوئی اور ہاتھ نہیں، کوفہ کی جامع مسجد کے وہ نمازی تھے، وہی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہی قرآن پڑھنے والے تھے۔ لوگو کہاں ہو تم، کہاں ہو، ڈرو کہیں میدان محشر میں رب اس صف میں ہمیں کھڑا نہ کر دے۔ اے
بھائی خاموش رہیں یار، بالکل بولے نا، یہ گفتگو ایک لمحے کے لیے ضائع نہ کریں یار. اگر اس گفتگو کو تم نے ضائع کر دیا تو پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نبی نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، جبریل فرشتہ نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، یہ ٹوٹے پھوٹے ہم جیسے علماء ہی آئیں گے جو تمہیں سمجھائے گا. یا رسول اللہ. زندہ ماشاء اللہ. واہ واہ. مجھے کہہ لینے دو بشارت گنج کے زندہ دل مسلمانوں، سچی توبہ جب اس بندی کو موت کے منہ تک لا سکتی ہے تو کیا آج ہماری سچی توبہ ہمیں مسجد کے دروازے تک نہیں لے کے جا سکتی؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سچی سبحان توبہ اللہ ہے سبحان تمہاری. اللہ. پھر اگر بات ہو جائے تو مولویوں کو تم نہیں بولنے دیتے، مفتی تمہارے سامنے خاموش ہونا پڑتا ہے. اگر تم بولنے پہ آ جاؤ تو مفتی نہ بول پائے، بولنے پہ آ جاؤ تو درسگاہ کا مدرس نہ بول پائے. ارے اپنے دل سے پوچھ یار، کبھی سوچا بھی ہے جب قبر میں جاؤں گا یہاں زنا کا تاجر بن کے جاؤں گا، زنا کی منڈی کو گرم کر کے جاؤں گا، دوسرے کی بے حیا بیٹی کو دیکھ کے جاؤں گا، تو پھر قبر میں مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہوتا یار؟ بار تو سوچا کہ وہ ملاقات دور نہیں ہے میرے پیارے رب کی قسم، وہ ملاقات دور نہیں ہے. وہ ملاقات اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، جس دن تیری سانس کا ڈورا بند ہوا نا، خدا کی قسم اس دن تیرا سگا بیٹا بھی یہ نہیں کہے گا روک لو، جلدی کرو جلدی کرو. جن بیٹوں کے لیے تو راتوں کو نہیں سوتا تھا، کمالوں بہت سا اکٹھا کر جاؤں، وہ بیٹا کہہ رہا ہوگا جلدی کرو جلدی کرو. وہ بیوی جو تیرے بغیر ایک رات نہیں گزار سکتی تھی کہے گی جلدی کرو. جس کو کروڑوں کی پراپرٹی تو چھوڑ آیا کہے گا جلدی کرو. ہائے دنیا کیسی بے وفا ہو گئی تیرے لیے، جلدی کرو. اور تو ہے کہ اس نبی کی تجھے حیا ہی نہیں آتی کہ میدان محشر تو دور کی بات ہے، پہلے قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے، چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ حیا ہی نہیں آتی، حیا ہی نہیں آتی. ذرا غور کرنا.